بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے جو ہے نا گناہ نہیں چھوٹتے، ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، تو اس کے لیے 3-4 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے اوپر عمل کریں گے تو گناہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن اگر انسان خود چھوڑنا نہ چاہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی اللہ والے سے یا اللہ والوں کے غلاموں سے کچھ اللہ کا نام لینا سیکھ لو۔ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جب تک نہیں کرو گے گناہوں کے اندر مبتلا رہو گے۔ اگر اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے تو کسی اللہ والوں کے جو غلام ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ کا نام لینا سیکھ لو کہ اللہ کا نام لیا کیسے جاتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے اللہ، یہ ہم نے نام لے لیا، اللہ ہم نے نام تو لے لیا، اس میں کیا ہے؟ نہیں، جو دل سے آواز نکلتی ہے نا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ صرف اللہ والے سکھاتے ہیں، وہ عام انسان نہیں سکھا سکتا اس کو۔ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، قبر کا مراقبہ۔ قبر کا مراقبہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اکیلا بیٹھا ہو اور یہ سوچے کہ میں جو ہوں مر رہا ہوں اور میرا آخری وقت آ چکا ہے، لوگ جو مجھے غسل دے رہے ہیں، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، لوگ میرا جنازہ پڑھ رہے ہیں، لوگ مجھے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، قبرستان میں مجھے لٹایا جا رہا ہے، قبر کے اندر مجھے لٹا دیا گیا ہے، قبر کے اوپر سے سلیبیں مٹی وغیرہ ڈال کے بالکل اندھیرا گھوپ ہو گیا، فرشتے آ چکے ہیں، میرا نامہ اعمال میرے سامنے رکھا جا رہا ہے، جس طرح آپ سے فرمایا کہ روزانہ موت کو جب وہ یاد کیا کرو۔ تو یہ ہوتا ہے قبر کا مراقبہ۔ جب انسان یہ روزانہ اس کو کرنا شروع کر دے گا نا، روزانہ روٹین میں، ریگولر، یہ نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ کہ قیامت کی پیشی کو یاد کرے کہ جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے اعضاء کہاں استعمال کیے، تو اس وقت کہا جائے گا کیا جواب دو گے۔ یعنی قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ حاضر ہوں گے اور جب ایک ایک چیز کا وہاں پہ جو ہے سوال کیا جائے گا، تو پھر انسان اس کا کیا جواب دے گا، اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ انسان جن آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، جن ہاتھوں سے انسان غلط کام کرتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، جس پاؤں سے چل کے انسان غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، جن کانوں سے انسان غلط چیزوں کو سنتا ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، انسان اس چیز کو سوچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ نمبر 4 اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرف نفسانی ملان ہو اس کا بھی خیال کرے کہ وہ قبر میں گل سڑ گیا ہے، آنکھوں اور گالوں کو 10-10 ہزار کیڑے کھا رہے ہیں اور لاش پھول کر پھٹ گئی ہے۔ یہ جو آج کل لوگوں کو جو ہے نا، اسپیشلی لڑکوں کو جو خوبصورت لڑکیاں جو پسند ہوتی ہیں، جو غیر محرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو جائز ہوتی ہیں، جیسے اپنی بیویاں ہیں یا جن سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو غیر محرم ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے بد نظری ہوگی، وہ گناہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے دیکھنے کا، بازاروں میں جانا، مالوں میں جانا، ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ یہ زیادہ آپ کی بد نظری ہو سکتی ہے، تو وہاں جا کے جو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا سوچ لیں کہ کل کو جب یہ اتنی خوبصورت چہرہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اب انسان کہتا ہے جی وہ پردہ کر کے نکلے باہر، وہ نہیں نکلیں گے پردہ کر کے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، آپ اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیں۔ تو وہ انسان اس کے بارے میں سوچے کہ جی کل کو جب انسان مرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، قبر کے اندر جا کے جب جسم وغیرہ سب جو ہے کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں گے، گل سڑ جائے گا، تو ایسے انسان جو ایسے خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ۔ جب انسان اس چیز کو سوچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ نمبر 5 اس میں یہ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کرے، کیونکہ یہ حدیث کا وظیفہ ہے۔ آپ سے فرمایا کہ افضل الذکر جو ہے نا، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور جو انسان اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت والے دن اس کا چہرہ جو ہے روشن ہوگا، چاند کی طرح اس کا چہرہ جو ہے چمک رہا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب یہ 100 ٹائمز پورا ہو جائے تو محمد رسول اللہ کلمہ پورا کر لیں، تو 100 دفعہ بھی اگر پڑھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جو زیادہ پڑھنا چاہے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے فرمایا علاجن، انہوں نے فرمایا کہ لا الہ، جب بولو لا الہ تو تصور کرو کہ غیر اللہ جو ہے میرے دل سے نکل رہا ہے۔ دل کے اندر نہ صرف ایک محبت رہ سکتی ہے، یا اللہ کی محبت ہے یا کسی اور کی ہے، تو دل تو وہی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی محبت ہو۔ اب انسان کہے گا بیوی بچوں کی محبت، وہ تو ایک الگ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہے ہی، لیکن جو اللہ کی محبت ہے نا وہ کبھی نہیں نکلتی دل سے، وہی ہمیشہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں نہیں اور کسی اور کی محبت دل میں آئے گی نا تو وہ غیر اللہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو لا الہ جب یہ انسان یہ سوچے پڑھے تو اس ٹائم تصور کرے کہ غیر اللہ کی محبت جو ہے نا غیر اللہ دل سے نہیں کر رہا ہے، اور الا اللہ کہتے وقت یہ تصور کرے کہ قلب میں اللہ کا نور آ رہا ہے، کہ دل کے اندر اللہ کا نور آ رہا ہے الا اللہ کہتے وقت، اور درمیان میں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جب انسان اس کے اوپر عمل کر لے گا روٹین میں، جو چاہتا ہے کہ واقعی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے تو یہ زبردست چیزیں ہیں، 5 چیزیں اگر اس کے اوپر انسان عمل کر لے، اور صرف اوپر سے اندر سے وہی دل چاہتا ہے کہ میں وہی